تبلیغ، یہ بات ذہن میں رکھ لو، ایک ہے دعوت، ایک ہے مناظرہ، ایک ہے تحریض۔ ان تینوں کا فرق ہے۔ اگر یہ تین چیزیں سمجھ نہ آئیں تو قرآن پاک کے تین حصے آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے۔ دعوت کا میدان، مناظرہ کا میدان، اور کیا ہے؟ تحریض کا میدان۔ اس پر آیات اگر وقت ہوا کہیں جمع کریں گے۔ فی الحال ضابطہ سمجھ لے کہ جو دعوت کا میدان ہے اس میں انتہائی ہمدردی اور سنجیدگی درکار ہے۔ میدان دعوت میں جتنے سنجیدہ لفظوں اور جتنا ہمدردی ہو، اور دعوت اس نیت سے دو اپنی ذمہ داری سمجھ کے اللہ کی رضا کے لیے، اور اس درد کے ساتھ کہ یہ آدمی جہنم سے بچ جائے، یہ دعوت کا انداز ہے۔ اور دعوت میں سنجیدگی ضروری ہے۔ دعوت میں گالم گلوچ یا دوران دعوت ایسے جملے کہ اگلے آدمی کی تذلیل ہو، تحقیر ہو، تو یہ مقام دعوت کے لائق چیز نہیں۔ دعوت دلائل کے ساتھ ہو، سنجیدگی کے ساتھ ہو، اور دعوت کا تعلق ہوتا ہے عوام الناس سے۔ اس لیے عوام کی باتیں برداشت کرنا، درد دل کے ساتھ اپنا مسئلہ ان تک پہنچانا، اور ہر طرح کے غصے، ہر طرح کے جذبات، ہر طرح کی غیر سنجیدہ گفتگو سے پرہیز کر کے دعوت دینا، یہ اصول ہے دعوت کا۔ دوسرا مقام ہے مناظرہ کا۔ تو مناظرہ کا اصول قرآن نے خود بتایا، اس میں بھی ابتدا تم نہ کرو، بلکہ جادلہم باللتی ہی احسن، دلائل کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ۔ جتنا سنجیدہ گفتگو ہوگی، دلائل والی گفتگو ہوگی، اس کا اثر اتنا زیادہ ہوگا۔ تو سنجیدگی اور دلائل، لیکن وہاں قرآن نے ایک استثناء رکھی، وہ ہے اِلَّا الَّذِينَ لَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ، آگے اِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مولویوں کا مسئلہ جدا ہے۔ اگر مولوی ہے ضدی تو پھر اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے، اور صحیح اس کی اوقات اس کو یاد کرانا پڑتی ہے۔ میدان مناظرہ ہو یا تقابل کا میدان ہو، میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تقابل کا میدان ہو، جواب کا میدان ہو، تو پھر جیسی اس نے زبان استعمال کی، ترکی بترکی جواب دینا پڑتا ہے۔ اور تیسرا مقام ہے تحریض۔ مقام تحریض میں اپنے موحدین کو ابھارنا ہوتا ہے، ان کو مشرک اور مشرک کے احکام، بدعتی اور بدعت کے احکام یہ واضح کرنے ہوتے ہیں، تاکہ یہ بدعتیوں کے ساتھ اختلاط میں نہ مارا جائے، مشرکوں کے ساتھ اختلاط میں نہ مارا جائے۔ تو اس میں عیوب المشرکین کو واضح کرنا، عیوب المبتدئین کو واضح کرنا، اور مشرکوں کے اساطین، ان کے بڑے بڑے علامے بنے ہوئے، ان کے تقدس کو توڑنا اور ان کے تقدس کو پامال کرنا، یہ ساری چیزیں کس کا حصہ ہیں؟ تحریض کا۔ یہ تحریض کا حصہ ہے۔ تو ایک ہے عوامی دعوت، ہر مقام کے لیے آیات بھی ہے، انداز بھی ہے۔ عوام الناس کے سامنے اور منیب لوگ، خالی و ذہن لوگوں کے سامنے سختی مت کرو۔ سختی کا مطلب کیا ہے؟ گالیاں مت دو، ایسے جملے مت کہو جس سے وہ متنفر ہوں، کیونکہ آپ کا مقصد ہے ان تک پیغام حق پہنچانا۔ میدان مناظرہ میں دلائل ہوں، اور مولوی جب ہوں
تو مولوی نرمی سے نہیں مانتے، ان کا کچھ نہ کچھ علاج کرنا پڑتا ہے۔ اور تیسرا مقام تحریض ہے، یہ تین مقام جدا جدا ہیں، آج لوگ ان کو سمجھتے نہیں، اور یہ بھی اللہ کی شان ہے۔ سب سے پہلے جب ہم شروع ہوئے تھے، مجھے تقریروں کا نہ اب شوق ہے نہ پہلے تھا، تقریر کا کوئی شوق نہیں، یہ ساتھی بس مجبور کرتے ہیں، کہیں جانا پڑتا ہے، لیکن تقریروں سے میری جان جاتی ہے۔ اور تقریروں کا ویسے اکثر شوق ان کا ہوتا ہے جو آج کل کاروباری ہیں، تاجر ہیں، اور فیس اچھی ملتی ہے، تو ان کو بڑا ذوق ہوتا ہے۔ تو جب میں آیا اس وقت تقابل تھا بہت بڑا۔ میں نے ایک تقریر کی، حضرت نعمانی صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے بلایا، مجھے کہتے ہیں اچھا ایسی تقریریں کرنی ہیں، تو پہلے تھوڑے صوفی ہیں ایسی تقریریں کرنے والے، تقریر ایسی ہو کہ اہل بدعت کی چیخیں نکلنی چاہیے، کیونکہ کیا ہے مقابلے، اور ہمارا فریق مخالف اتنا منہ پھٹ تھا، بہت بڑا گالم گلوچ شیطنت، لیکن اللہ کے فضل سے علاج بالمثل ہوا۔ 2-3 تقریروں میں وہ پہلے تو بڑے ہی بک بک کرتے تھے، تو 2-3 ٹیکے لگے، تو اس کے بعد پھر معذرت خواہانہ چال پہ آ گئے اور اپنے دفاع پہ مجبور ہو گئے۔ تو جہاں تقابل کی فضا ہو، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں جانا وہاں پڑتا ہے، بلکہ بلاتے بھی وہاں ہیں جہاں پانی سر پہ چڑھ جائے اور تقابل ہو۔ اور پھر کئی صوفی بے وقوف وہ بیٹھ کے تبصرے لگاتے ہیں، یہ جی بڑا سختی کرتی ہے۔ تو جب تقابل کا میدان ہو تو وہاں نرمی کی جاتی ہے۔ میدان جنگ میں جا کے کافر کو خوشبو پیش کریں گے اور مسواک دے کے آئیں گے، یہ لے لو شیشی۔ تو یہ بعض حاسدین نے وہ جو ہمارے تقابل کی تقریریں ہیں، ان میں ہم خود کہتے ہیں ان میں سختی ہے، اور وہ مقام ہے شدت اور سختی کا۔ وہاں پر دشمن کے مقابلہ میں اور میدان مقابلہ مناظرہ میں اگر وہاں آدمی نرم بن جائے تو یہ کمزوری کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو مقام تحریض ہے اس میں احساس جرم دلانا، انکم ظلمتم انفسکم، احساس جرم یہ ضروری ہے۔ مشرک کو مشرک کہنا، بدعتی کو بدعتی کہنا، مشرک کے احکام کیا ہیں، بدعتی کے احکام کیا ہیں، اہل بدعت اہل شرک کے ساتھ اختلاط کرنے والوں کے احکام کیا ہیں، یہ چیزیں موحدین کے لیے ضروری ہے۔ یہ مشرکوں کے لیے دعوت نہیں ہے، یہ موحدین کے لیے، تاکہ ان کا ایمان محفوظ رہے اور یہ اختلاط میں تباہ برباد نہ ہو جائے۔ یہ موحدین کے حضرت مولانا امیر صاحب میاں والی کے بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے کہ آج کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہ اس کے تو کم امکان ہے کہ کوئی دوسرے توحید و سنت کی طرف آئیں، یہ دور ہے اپنوں کو پکا کرنے کا۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، اس لیے آپ سنجیدہ دعوت دلائل کے ساتھ دیں، وجہ کہ شیطان نازک کرے گا، پھوٹ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ وہ آیت حج والی بھی ملاؤ کہ اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ، جب بھی کوئی مسئلہ بیان کرتا ہے تو سننے والوں کے دلوں میں شیطان شبہات ڈالتا ہے، ان کو ابھارتا ہے کہ ویکھئی ولیاں دا منکر، ویکھئی انبیاء دا منکر، حیات دا منکر، عذاب قبر کا منکر۔ تو شیطان پہلے ان کو تھاپڑا دے رہا ہوتا ہے، اور اس لیے مقام دعوت میں احتیاط اور سنجیدگی ضروری ہے۔